السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو نبی محترم و مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین، اسلامی بھائی اور بہنوں، نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے پانچویں چیز ہے شراب نوشی اور وقت کی بربادی۔ ہم نے دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ایک ہے شراب اور دوسرے ہے وقت۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شراب پینے کی وجہ سے شرابی اپنے اعمال سے، اپنے نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، یعنی شراب پینے کی وجہ سے اس کی نیکیاں اکارت اور بیکار ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک شرابی اپنی زندگی کے اہم وقت کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز وقت ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ برباد کی جانے والی چیز وقت ہی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو وقت کی قدر کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے وقت کی قدر کی وہ کامیاب رہے اور کامیاب ہوں گے، اور جن لوگوں نے وقت کی قدر نہیں کی وہ ناکام رہیں گے، ناکام ہو جائیں گے، اور آخرت میں کفِ افسوس ملنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ عربی میں ایک محاورہ ہے، الوقت کالسیف ان لم تقطعہ قطعک، کہ وقت تلوار کی مانند ہے، اگر تم نے اس کو نہیں کاٹا تو وہ تم کو کاٹ کر نکل جائے گا۔ وقت کسی کا غلام نہیں ہے، وقت کسی کی آگے پیچھے نہیں دیکھتا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، بلکہ وقت اپنا کام کر کے نکل جاتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے جو زندگی میں اپنے وقت کی کوئی قدر و قیمت نہیں سمجھتے، بلکہ یوں ہی فضول اپنا وقت گنوا دیتے ہیں، لیکن جب مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو ایسی حالت میں وہ اپنے رب سے گزارشیں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے دے، جو تو نے وقت دیا تھا ویسے ہی ضائع ہو گیا، اے اللہ تعالیٰ ہم کم سے کم تیری عبادت کریں، اے اللہ تیرے راستے میں ہم صدقہ و خیرات کر سکیں۔ ذرا یہ قرآن کریم کا وہ مقام میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ سورہ منافقون آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ بندہ کہے گا موت کے وقت میں، جب کہ اب اس کی جان بس نکلنے ہی والی ہے، ایسے وقت میں بندہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا تھا مجھے وقت دے دے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی جمع پونجی میرے پاس ہے نا سب کچھ تیرے راہ میں صدقہ و خیرات کر کے آ جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر! کیا انسان کا وقت ٹلے گا؟ جو اس کی موت کا وقت آ چکا ہے آگے پیچھے ہوگا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ
فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب کسی کا وقت آتا ہے ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، جو وقت مقرر ہے وہ وقت پر موت آ کر رہے گی۔ تو اس لیے انسان کو آنکھیں بند ہونے سے پہلے، دل کی دھڑکن بند ہونے سے پہلے وقت کی قدر کرے اور اپنے وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا دے۔ شراب پینا پلانا ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے اہم وقت کو برباد کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو زندگی اس لیے نہیں دی کہ ہم شراب پئیں، دھت نشے میں رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہیں، اپنے وقت کو ضائع کر دیں، نہیں، بلکہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں اور ساتھ میں جو کہ شراب حرام ہو چکی ہے، اس حرام کردہ چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ شراب کب حرام ہوئی؟ ذرا یہ حدیث کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں بات پیش کر دیتا ہوں۔ صحیح مسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شراب پلا رہا تھا، میں لوگوں کو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹھ کر شراب پلا رہا تھا، اتنے میں ایک آواز دینے والے نے آواز دی اور مجھ سے کہا گیا کہ دیکھو آواز کس چیز کی ہے۔ میں آواز کی طرف گیا تو پکارنے والا، ندا دینے والا یہ ندا دے رہا تھا، الا ان الخمر قد حرمت، لوگو جان لو اللہ تبارک و تعالی نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے، شراب حرام ہو چکی ہے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جیسے ہی لوگوں نے شراب کے حرام ہونے کے بارے میں سنا تو جتنے ان کے پاس شراب کے مٹکے بھرے ہوئے تھے، جن جن چیزوں کے اندر ان لوگوں نے شراب کو بھرا ہوا تھا، ان ساری چیزوں کو اپنے گھر کے سامنے گلی میں لڑکا دیا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا سارے مدینے کے اندر جو ہے شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے ابھی ابھی بارش ہوا ہو جس کی وجہ سے پانی بہ رہا ہے۔ محترم ناظرین، اسلامی بھائیوں، سوچیں اور غور کریں، صحابہ کرام کو شراب حرام ہونے کے بارے میں صرف اعلان انہوں نے سنا، ان کو لیکچر نہیں دیے گئے، ان کو بٹھا کر کے سمجھایا نہیں گیا، ان سے وعدے نہیں لیے گئے، بلکہ کسی چیز کی ان کو ضرورت نہیں پڑی۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے حکم جاری ہوا، شراب حرام ہو چکی ہے، ادھر عمل شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ صحابہ کرام کا ایمان کیا ایمان تھا! آج ہمارے سامنے زندگی بھر ہم کو سمجھایا جاتا ہے، اگر کوئی شرابی ہے تو اس کے ماں باپ سمجھاتے ہیں، اس کی اولاد اس کو سمجھاتی ہے، اس کے دوست احباب اس کو سمجھاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اس کو سمجھاتے ہیں، گلی محلے والے جتنے سمجھانے والے ہیں سب کچھ سمجھاتے ہیں۔ سامنے والا صرف گردن ہلا دیتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے کہ میں چھوڑوں گا، میں کوشش کروں گا، بس تھوڑے ہی دن، بس ایسے اور ویسے، اس طریقے سے وقت ٹل جاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن وہ شراب پینا نہیں چھوڑتا، اور یہاں تک کہ آدمی شراب پی پی کر کے مر رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، اور جو شخص بھی شراب پیتا ہے گویا کہ وہ اپنی نیکیوں کو برباد کر رہا ہے۔ شراب کب حرام ہوئی؟ شراب کے بارے میں کیسے احکامات نازل ہوئے؟ آئیے قرآن کریم کی آیات اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ شراب کی حرمت کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر جو آیات موجود ہیں، 3 وہ آیتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نازل کیا ہے۔ یعنی لوگ پہلے شراب پیتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ قرآن کریم کو نازل کرتے ہوئے اس کی حرمت کو ثابت نہیں کیا، بلکہ آئیے پہلا حکم کیا نازل ہوا قرآن کریم کی اس آیت پر غور کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ اس میں فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ یہ پہلا حکم نازل ہوا۔ دوسرا حکم نازل ہوا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43، یا ایھا الذین آمنوا
لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون۔ اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاة، نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز نہ پڑھو، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تمہیں یہ پتہ نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ یعنی یہ دوسرا حکم ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں آدمی اول فول بکنے لگتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں اور کس طریقے سے بات چیت ہو رہی ہے۔ یہ دوسرا حکم نازل ہوا۔ اب تیسرا حکم یہ فائنل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 اور 91، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا، والانصاب اور آستانے، والازلام اور پانسے، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ فائنل حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر، مسلمانوں پر نازل کیا۔ اور جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ، جا کر کے منادی کرا دو، آواز لگا دو، پکار دو اور لوگوں کو یہ بتلا دو کہ شراب حرام ہو چکی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے وہ حدیث پیش کی جا چکی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹھے لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، آواز آئی، میں آواز کی طرف گیا تو کہنے والا کہہ رہا تھا کہ شراب حرام ہو چکی ہے۔ میں نے دیکھا کہ مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہنے لگی، یعنی ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ابھی بارش ہوئی ہے۔ میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، سوچو اور غور کرو، مسلمانوں کو جب کوئی حکم دیا جاتا تو وہ فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے۔ آج ہم ساری زندگی کسی کو سمجھاتے ہیں یہ چیز حرام ہے، اس کو مت کرو، یہ چیز حرام ہے، اس سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اعمال برباد ہو جاتے ہیں، نیکیوں کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن آج مسلمان اس چیز کو سمجھنے کے لیے اور سنبھلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پینے والا جو آدمی دنیا میں شراب پیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی شراب سے محروم کر دیتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے جنت میں بھی شراب ملے گی کیا؟ جواب یہ ہے کہ ہاں، جنت میں شراب ملے گی، لیکن یہاں کے جیسے غلیظ نہیں ہوگی، یہاں کے جیسی گندی نہیں ہوگی، یہاں کے جیسے بدبودار نہیں ہوگی، یہاں کی جیسی نشے والی نہیں ہوگی، بلکہ وہ شراب بہت پیاری شراب ہوگی، میٹھی شراب ہوگی، دودھ سے زیادہ سفید ہوگی اور اس کے اندر خوشبو ہوگی، آدمی پیتا چلا جائے۔ لیکن جو لوگ دنیا میں شراب پیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے جنت میں ان لوگوں کو جنت کی شراب نہیں ملے گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب الخمر فی الدنیا حرمہا فی الآخرہ، اگر کوئی شخص دنیا میں شراب پیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت میں یعنی جنت میں جنتی شراب سے محروم کر دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی جو شراب ہے، اس شراب کے پینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹے نقصان ہے۔ ایک تو انسان روپیہ پیسہ برباد کر لیتا ہے، دوسرے وقت برباد ہوتا ہے، اور تیسرے یہ ہے کہ آدمی کی صحت شراب کے پینے کی وجہ سے گرتی چلی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکرن حرام، ہر وہ چیز جس سے نشہ آتا ہو، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا سونگھنا، اس کا انجیکشن لگانا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ آج نشے کے جو عادی ہیں وہ صرف شراب ہی نہیں پیتے ہیں، بلکہ ان کے پاس نشے کی لت میں رہنے کے لیے اور ہمیشہ نشے میں رہنے کے لیے انہوں نے الگ الگ چیزیں بنا لی ہیں۔ اس میں سے کچھ چیزیں یہ ہیں جیسے چرس ہے، گانجا ہے، افیم ہے، ہیروئن ہے،
कुछ चीजें इसमें पी जाती हैं, और दूसरे नंबर पर खाने की शक्ल में उसको खाया जाता है, गोलियों की शक्ल में, और तीसरे नंबर पर उसको कुछ लोग सूंघते हैं, उसकी खुशबू लेकर के नशा करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इंजेक्शन के जरिए से जो है नशा करते हैं। ये तमाम शक्लें, सारी की सारी शक्लें हराम हैं, और जिस तरह शराब हराम है उसी तरीके से जिन चीजों के अंदर नशा आता हो ये तमाम चीजें हराम हैं। लेकिन क्या बात है कि हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, हमारी नौजवान नस्ल तबाही के दहाने पर आकर खड़ी हुई है। अक्सर व बेशतर नौजवानों को देखा जाता है कि वो किसी न किसी चीज के नशे के आदी होती हैं, और इस तरीके से अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, अपनी सेहत बर्बाद कर रहे हैं, और अपना रुपया पैसा शराब और नशे की चीजों के पीछे जो है खर्च कर रहे हैं। कुछ लोगों को हमने ऐसे देखा है, और माशरे में ये चीजें देखने में आती हैं, कुछ लोग नशा करने के लिए अपना सब कुछ तबाह बर्बाद कर देते हैं, लेकिन फिर भी नशे की आदत से बाज नहीं आते। और किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा है, हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी दो चीजों में तबाह हो रही है। कुछ लोग थूकने वाले हैं तो कुछ लोग फूंकने वाले हैं, कुछ थूको हैं तो कुछ फूको हैं, कुछ लोग थूक थूक करके अपनी सेहत खराब कर रहे हैं, कुछ लोग फूंक फूंक करके अपनी सेहत जो है खराब कर रहे हैं। एक तो बीड़ी सिगरेट का मसला है, तंबाकू और पान का मसला है, और दूसरी तरफ गुटके का मसला है। ये सारी नशे की चीजें हैं, इन तमाम चीजों के अंदर नशा पाया जाता है। अब जो लोग आदी होते हैं, चाहे वो गुटखा खा रहे हों, चाहे वो पान खा रहे हों, चाहे किसी भी अंदाज से नशा कर रहे हों, ये नशे की वो चीजें हैं, ये ऐसी लत है, इंसान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आम तौर पे एक चीज बिल्कुल आसानी के साथ किसी भी दुकान में मिल जाती है, वो है गुटखा। हालांकि हुकूमत के तरफ से उसके पीछे लगा हुआ है और लिखा हुआ है कि यह सेहत के लिए नुकसानदेह है। बीड़ी सिगरेट पर भी लिखा होता है कि यह सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन इंसान उसी नुकसानदेह चीजों को ही इस्तेमाल कर रहा है। जैसे आप देखें, मैं एक कैलकुलेशन आपके सामने बताता हूं, जरा गौर कीजिए, और मेरी बात का बुरा ना माने, बल्कि गौर करें इस बात पर कि वाकई हम क्या कर रहे हैं और क्या खा रहे हैं। मिसाल के तौर पर, जो आसानी से किसी भी दुकान में मिलने वाली चीज है, किसी किरानी दुकान में राह चलते आप लोगों को मिल जाएंगे, या रेलवे स्टेशनों में या ट्रेनों के अंदर डब्बों के अंदर लेकर के वो आ जाएंगे, कहीं भी ये चीज आसानी से मिल जाती है, और उसका नाम दिया गया है गुटखा। जानते हैं आप गुटखा? अगर आप इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? GUTKHA, गुटखा। अगर मैं आपसे यह कहूं कि आप इन अंग्रेजी हरूफ को किसी जगह लिखिए, किसी कागज में लिखिए, किसी बोर्ड पर लिखिए, कहीं भी लिखिए, GUTKHA, ये लिखने के बाद इसमें से टी निकाल दीजिए। गौर कर रहे हैं आप? गुटखा, इसमें से टी निकाल दीजिए, बचेगा क्या? समझ आ रही है बात? जो बचेगा, या आप जो पढ़ रहे हैं, यूं समझिए कि वही चीज आप खा रहे हैं। अच्छा लगेगा आपको? एक आदमी ड्यूटी से अपने बच्चों को कोई मिठाई लेकर के नहीं जाता, फ्रूट लेकर के नहीं जाता, लेकिन अपने जेब में 5-10 गुटखे के पैकेट जरूर रखता है। क्या कर रहे हैं आप? फायदा क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों के सामने खा रहे हैं। अरे वही चीजें जो आप खा रहे हैं, उन्हीं पैसों में आप अपने बच्चों के लिए फ्रूट क्यों नहीं लेकर आते? अपने बच्चों के लिए मिठाइयां क्यों नहीं लेकर के जाते? अपने बच्चों की सेहत का ख्याल क्यों नहीं करते? उनको खुश करने की कोशिश क्यों नहीं करते? और वैसे भी कुछ लोग जो गुटखा खाने वाले हैं, बीड़ी सिगरेट पीने वाले हैं और पान खाने वाले हैं, जब हम नमाज पढ़ने के लिए किसी सफ में खड़े होते हैं, और खास करके गुटखा खाने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाली जब हमारे बगल में आकर के खड़े होते हैं, ऐसी बदबू आती है, अल्लाह अकबर, ऐसे मालूम होता है जैसी किसी नाले का ढक्कन खोल दिया गया, ऐसी बदबू आने लगती है। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कच्ची प्याज और कच्ची लहसुन खाकर मस्जिद में आने से मना किया है, क्योंकि रहमत के फरिश्तों को उससे तकलीफ होती है। लेकिन हम इस तरह की बदबूदार चीजें खाते हैं, पीते हैं, और मस्जिद में अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए आते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम इन तमाम चीजों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर वो चीज जिसमें नशा आता हो वो हराम है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग दुनिया में शराब पीते हैं, उनको जहन्नमियों का लहू और पीप पिलाया जाएगा,
اور جہنمیوں کا پسینہ ان کو پلایا جائے گا۔ دلیل صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، راوی حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علی اللہ عہدا لمن یشرب المسکر ان یسقیہ من طینۃ الخبال، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس آدمی کے لیے وعدہ ہے کہ جو دنیا کے اندر شراب پیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو طینۃ الخبال پلائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرق اہل النار، جہنمیوں کا پسینہ ہوگا، اور آگے آپ نے فرمایا او عصارۃ اہل النار، یا جہنمیوں کا لہو اور پیپ ہوگا۔ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، محترم ناظرین، سوچو اور غور کرو، شراب پینے والوں کے لیے جہنمیوں کا پسینہ ان کو پلایا جائے گا اور جہنمیوں کا خون اور پیپ ان کو پلایا جائے گا۔ اس لیے ان حرام چیزوں کے پینے سے اپنے آپ کو بچائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ دنیا کے اندر شراب پیتے ہیں ان لوگوں کو کل آخرت میں قیامت کے دن جہنم کے اندر جلتے ہوئے ان تمام چیزوں کو پینا پڑے۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا۔ دلیل المعجم الکبیر الطبرانی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر ام الخبائث، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور آپ نے آگے فرمایا فمن شربھا لم تقبل منہ صلاتہ 40 یوما، اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 40 دن کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا، اور آگے فرمایا اور اگر کوئی آدمی اس حالت میں مرا کہ اس کے پیٹ میں شراب تھی تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اللہ اکبر، سوچیں اور غور کریں، جاہلیت کی موت مرنا گویا کہ جہنم میں جانا، اپنے نیکیوں کو برباد کر لینا ہے۔ اخیر میں ایک اور حدیث سناتے ہوئے اپنی بات کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کثرت شراب علامات قیامت میں سے ہے، یعنی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت کے قریب خوب شراب پی جائے گی، پلائی جائے گی۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 80، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم ویثبت الجہل ویشرب الخمر ویظہر الزنا، کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہوگی، شراب خوب پی جائے گی اور زناکاری عام ہوگی۔ اور آج دودھ کی دکانیں کم، شراب کی دکانیں زیادہ ہیں، ہر جگہ شراب بکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لوگ مسجد میں کبھی نہیں آتے لیکن شراب کی دکانوں میں لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں اور شراب پیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے شراب پینا حرام ہے، اور شراب پینے کی وجہ سے شراب پینے والے کی جتنی نیکیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو، اس کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس حرام کام سے بچیں جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور یہ ہر حرام کام سے ہر مسلمان کو بچنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو ہر حرام کام سے اور ہر نشے والی چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔